अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। हियर आई एम उस्मा मेहरीन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू थॉट्स। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वो जो डिमांड आई है वो आई है हज़रत ज़ैनब करबला का वाक़या। हमने अभी तक जितने भी वाक़ये सुने करबला के वो हज़रत हसन हुसैन के ऊपर ही है या सारे आपके ऊपर हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर, तो इन्हीं के ऊपर है। बट हमने ये नहीं सुना कि उस करबला में औरतें भी थीं जिन्होंने जंग लड़ी, और जिनका सबसे ज़्यादा नाम आता है वो है हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम, बिनते ज़ैनब बिनते अली, बीबी ज़ैनब का वाक़या। तो हम ये वीडियो पहले देखते हैं, देन उसके बाद बोलते हैं या रिएक्शन देते हैं। और इस वीडियो के अंदर ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे नहीं पता, हज़रत ज़ैनब के बारे में मैं नहीं जानती। सो पहले मैं ये करबला का वाक़या देखूँगी, इसमें हज़रत ज़ैनब का जो कंट्रीब्यूशन था वो कैसे था। सो आइए देखते हैं, आप लोगों को भी नॉलेज मिलेगी और क्या था। जिन्हें पता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, बट जिन्हें नहीं पता, चलो देखते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अब मर्दों में सिवाय बीमार ज़ैनुल आबिदीन के कोई और ना बचा था। यजीदी फ़ौज के कुछ सिपाही अहल बैत मुताहरात के ख़ैमों को आग लगाकर लूट घसोट में मसरूफ़ थे कि अचानक एक रौबदार आवाज़ ने उनके कदम रोक दिए। ख़बरदार, मज़ीद आगे आने की हिम्मत न करना। ये आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नज़र नवासी, शेर खुदा हज़रत अली की लख्त जिगर और ख़ातून जन्नत फ़ातिमा ज़ुहरा की गोशे जिगर साहबजादी हज़रत ज़ैनब की थी। मैदान करबला की उस शेर दिल खातून को तारीख़ ज़ैनब के नाम से जानती है। करबला के वाक़े को ज़िंदा जावेद बनाने में हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का अहम किरदार रहा है। बीबी ज़ैनब की बेमिसाल किरदार और कुर्बानियों से तारीख़ करबला रोशन नज़र आती है। करबला की इस मिसाली खातून ने यजीद की जालिम हुकूमत के मुकाबले में अपने मासूम बच्चों को भूख प्यास की शिद्दत से बिलखता हुआ देखना गवारा किया। यहाँ तक कि अपने भाई और शौहर को भी राह खुदा में कुर्बान होते देखा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की कश्ती इंसानियत को डूबने नहीं दिया। सैयदा ज़ैनब अली और फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की बेटी होने के साथ साथ सहाबियाए रसूल भी थीं और आपसे बहुत सारी अहादीस नकल की गई हैं। आप नहायत ही नेक सिफत, फराख दिल और मुतक़ी खातून थीं। आपने शब बेदारी और नमाज आशूरा की रातों को भी तर्क न किया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना से कूफा के लिए रवाना हुए तो अपनी बहन ज़ैनब बिनते अली और उनके दो साहबजादे ऊन और मोहम्मद को भी काफ़िले में शामिल कर लिया। हज़रत ज़ैनब मदीना से करबला के सहरा तक कदम ब कदम अपने भाई हुसैन के साथ रहीं। मैदान करबला में एक एक कर बीबी ज़ैनब के तमाम भाई और भतीजे शहीद हो रहे थे। सैयदा ज़ैनब एक दिलेर खातून थीं। अपने और अपनी भाई के छोटे बच्चे और बच्चियों को हिम्मत दिलाती, उनका ख्याल रखती और अपने भाई और भतीजों के हक़ में दुआ करती। इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत है कि आशूरा की रात मैं अपने वालिद के पास बैठा था और फूफी ज़ैनब हमारे पास थीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी तलवार को तेज़ करते हुए ये शेर पढ़ रहे थे, ऐ दुनिया तेरी दोस्ती पर अफसोस, तुम्हारे पाने वाले इशराक और असील हैं, इनमें से कुछ साहब और तालिबे कतील हैं। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन आशार को 2-3 मरतबा पढ़ा, यहाँ तक कि मैंने आपके मकसद को जान लिया। मुझ पर गिरिया गालिब हुआ, लेकिन मैं आंसू पी गया और मैं जान गया कि मुसीबत नाजिल होने वाली है। मेरी फूफी ज़ैनब रिक़्क़त क़ल्बी की वजह से ये सुनने की ताकत ना ला सकी। जल्दी से उठी और मेरे वालिद के पास पहुंची और मुखातिब हुई, हाय मुसीबत, काश मुझे आज मौत आ जाती। आज मेरी माँ फ़ातिमा, बाप अली और भाई हसन फौत हो गए। ये सुनना था कि इमाम हुसैन ने उनकी तरफ निगाह की और फरमाया, ऐ बहन, शैतान तुझ पर गलबा हासिल ना कर ले। हज़रत ज़ैनब ने कहा, मुझ पर वाय हो, क्या ये बज़ोर तलवार तुम्हारी जान लेगी? ऐसा है तो इसने मुझे और ज़्यादा गमगीन कर दिया और ये मेरे लिए ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त है। ये कहकर मेरी फूफी ज़ैनब बेहोश होकर गिर पड़ी। बस इमाम हुसैन उठे और पानी के छींटे आपके चेहरे पर मारने लगे। आशूरा के दिन इमाम मज़लूम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में उतरने के लिए खैमे से बाहर आए तो आपके अहले बैत और बच्चों के आंखों से आंसू जारी हो गए।
آپ کی بیٹی سکینہ امام کی آغوش میں آ کر لپٹ گئیں اور کہنے لگی بابا ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں اس بیابان میں اکیلا نہ چھوڑ دیں۔ بچی کے اس جملے نے امام کے دل میں اضطراب پیدا کر دیا۔ آپ کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آپ نے بچی کو گلے سے لگا لیا۔ سکینہ کو معلوم تھا کہ اب حسین پلٹ کر نہیں آنے والے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب سے رخصتی لی۔ آپ کی سیدہ زینب سے بے پناہ الفت تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے زہرہ کی بیٹی اور میری بہن، میرے قتل ہونے کی وجہ سے اپنے رخساروں پر تماچے نہ لگانا، نہ ہی مصیبت میں اپنے جامہ کو پارا کرنا اور نہ ہی اپنے بالوں کو پریشان کرنا تاکہ باعث رسوائی نہ ہو۔ میرے بعد ان بچوں کی پرورش کرنا۔ اگر میرے بچے پیاسے ہو جائیں تو ان کے واسطے پانی مانگ لینا، شاید ان کے اوپر وہ رحم کریں اور پانی پلا دیں۔ بھائی کے کلام کو سنتے ہی بہن کا چہرہ متغیر ہو گیا، دل تڑپ گیا، لبوں پر فریاد آ گئی۔ کہنے لگیں اے میرے بھائی، کیا زینب اسی دن کے لیے زندہ تھی؟ اے کاش اس دن سے قبل مجھے موت آ گئی ہوتی اور زینب خاک میں مل گئی ہوتی۔ امام علیہ السلام نے وصیتیں کی اور بہن کو تسلی دی اور میدان کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد میدان سے ذوالجناح دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیمے کی طرف آیا۔ اس کے بدن پر لگے خون اور تیر امام مظلوم کی شہادت کی گواہی دے رہے تھے۔ خیمے سے آہ و بکا کی آواز بلند ہونے لگی اور اہل بیت حسین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے شہدائے کربلا کے لاشیں کو جب بے گور و کفن میدان میں پڑا دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائیں اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے حسین کا خون آلود لاشا چٹیل میدان میں پڑا ہے، اس کا جسم پارا پارا کر دیا گیا ہے۔ آپ کے گھرانے کی لڑکیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، آپ کی ذریت قتل کر کے گرم ریت پر بچھا دی گئی ہے جس پر خاک اڑ رہی ہے۔ اے میرے نانا، یہ آپ کی اولاد ہے جسے جانوروں کی طرح ہنکایا جا رہا ہے۔ یزیدی لشکر نے بیبیوں کو قید کر لیا اور انہیں پیدل کوفہ لے گئے۔ انہیں سڑکوں پر زنجیر پہنا کر چلایا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب شمر نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے زین العابدین کو شہید کرنا چاہا تو سیدہ زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ اس مظلوم قافلے کو کوفہ کے بعد دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں بی بی زینب نے یزید کے خلاف ایسا لرزہ آمیز خطبہ دیا کہ شام کا محل کانپ اٹھا اور اہل شام رو پڑے۔ بی بی زینب وہ ہستی ہیں جن کے خطبوں سے کربلا کی تحریک کو تا قیامت اسی شدید جذبے سے یاد رکھا جائے گا جیسے وہ صدیوں کی بات نہیں کل ہی کا قصہ ہو۔ بی بی زینب قوت برداشت اور صبر کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کی 3 اہم ذمہ داریوں کا آغاز ہوا تھا جن کو آپ نے کمال کامیابی کے ساتھ نبھایا۔ سب سے بڑی ذمہ داری حضرت امام زین العابدین کی تیمارداری اور دشمن سے ان کی حفاظت تھی۔ دوسری ذمہ داری ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت تھی جو بیوہ ہو چکی تھیں اور بچے یتیم تھے۔ تیسری ذمہ داری کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا۔ دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو ارادہ حضرت امام حسین گھر سے لے کر چلے تھے، اس کو انجام تک کردار اور گفتار کے ذریعہ بی بی زینب نے پہنچایا۔ ان کی ہی سربراہی میں امام حسین کے اہل حرم نے کوفہ اور شام کے گلی کوچوں میں اپنے خطبات کے ذریعہ یزیدیت کے ظلم کا پردہ چاک کیا۔ کچھ ویڈیوز گائز ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ پوری ہو جاتی ہیں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ بس ہو گئی، اس میں اتنا کھو جاتی ہوں میں، آئی ڈونٹ نو وائی، کہ کچھ، اور یہ کربلا کا واقعہ ہم سب نے بہت بار سنا ہوگا اور شاید جتنی بار سنتے ہوں گے اتنی بار ہمارا دل ایک جو واقعہ ہے کربلا کا وہ سچ میں ہر کسی کے دل کو ٹچ کرنے والا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، وہ ڈزنٹ میٹر، بٹ
ہمیشہ ہم نے کربلا کے واقعے میں حضرت حسن حسین کے بارے میں ہی سنا ہے یا آپ کے نواسے کے بارے میں ہی سنا ہے، بٹ آج جو ہم نے دیکھا اور یہ ویڈیو جو تھی، تھینک یو سو مچ فار امبر وائز چینل کو جنہوں نے ہمیں یہ ویڈیو دکھائی. اور ایکچولی مجھے بھی نہیں پتا تھا سچ میں کہ بی بی زینب کا اس میں کیا رول تھا، اور اب سمجھ میں آیا ہے. سو گائز اس کے اوپر میں ایک چیز اور بولنا چاہوں گی، اسے جو نان مسلم لوگ ہوتے ہیں وہ بہت بولتے ہیں، مجھے تو بہت ہی زیادہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی میں لڑکیوں کو ریسٹرکٹ رکھا جاتا ہے، لڑکیوں کو بالکل باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، پہننے اوڑھنے پہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لڑکیوں کو تو بہت جلدی شادی کر دی جاتی ہے. دیکھو شادی کر دی جاتی ہے اور انہیں پہننے اوڑھنے پہ روک ٹوک ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے، بٹ کسی کام کو لے کے یا انہیں انڈیپینڈنٹ ہونے پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی، نہ انہیں کسی چیز سے روکا جاتا. اب یہی ایک مثال ہے کہ بی بی زینب جو ہیں انہوں نے آگے کربلا کا واقعہ پوری دنیا تک پہنچایا، اور ان کے ہی تقریر سے جو ایک محفل تھی وہ رو پڑی، یا کیا آگے کا قصہ رہا ہوگا وہ تو وہی جانتی ہیں، بٹ انہوں نے کربلا کا جو قصہ ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچایا، ہم تک پہنچا، ورنہ کوئی نہیں جانتا کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا. سو ایک لیڈی کی انڈیپینڈنسی الگ ہوتی ہے، ریسٹرکشنز جو ہیں وہ الگ ہیں، وہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں، وہ آپ کو حفاظت کے لیے چیزیں ہیں کہ آپ جو کر رہے ہو تھوڑا دماغ میں رکھ کے کرو کہ اس کا آپ کو ایک بیک فائر بھی ہو سکتا ہے چیزوں کا. سو گائز اسلام یا دین یا مسلم ریلیجن کبھی بھی کسی لڑکی کی انڈیپینڈنسی نہیں چھینتا، یہ بالکل ہی غلط ایک اسٹیٹمنٹ ہے. سو اس اسٹیٹمنٹ کو صحیح کریں. کبھی اگر کوئی بولتا ہے کہ ایک ریسٹرکشن ہوتی ہے، میرا ہمیشہ جواب یہ ہوتا ہے ریسٹرکشن ہمارے ریلیجن میں ہے ہی نہیں. اگر ریسٹرکشن ہوتی تو شاید میں جاب نہیں کر رہی ہوتی یا میں باہر نہیں نکل رہی ہوتی، بٹ اللہ کا شکر احسان ہے باہر نکلنا، اور کہتے ہیں ہر فیلڈ میں لڑکی جا سکتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. سو گائز ویڈیو بہت ہی اچھی تھی، بہت اچھی تھی. کچھ ویڈیوز آپ لوگ اتنی اچھی ریکمینڈ کرتے ہو مجھے کہ میں خود اس میں کھو جاتی ہوں. جیسے ابھی ہم نے پچھلی حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھی تھی، سو وہ ویڈیو بھی بہت اچھی تھی. سو گائز ویڈیو آپ کو بھی اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹس کرنا، اور چینل ضرور 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 سبسکرائب کرنا، اور آگے آپ کی بھی جو ڈیمانڈس ہوں انہیں کمنٹس میں لنک کے ساتھ ضرور بھیجنا. کچھ لوگ جو مجھے ویڈیوز کے لیے بول رہے ہیں وہ صرف نام لکھ دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ لنک کون سا ہے. آپ پلیز مجھے لنک کے ساتھ شیئر کرو گے تو میرے لیے زیادہ ایزی ہوگا، میرے لیے بھی تھوڑی آسانی ہوگی. سو اللہ حافظ.